بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش لٹریچر میں جان میلٹن کے متعلق پڑھیں گے، جو کہ 1608 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1674 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگر ادوار کو عظیم ہستیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو انگریزی نشات الثانیہ ایڈمنڈ اسپینسر سے شروع ہوتی ہے اور جان میلٹن پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ دونوں شاعر تھے اور یہ دور شاعری ہی کا دور تھا۔ دونوں قدمہ کی تہذیب اور ادب سے گہرے طور پر متاثر تھے اور دونوں میں مذہب و اخلاق کی طرف وہ رجحان تھا جو انگریز کی قومی صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ جان میلٹن نے اسپینسر کو اپنا استاد مانا اور آخر تک اس کی عظمت کا قائل رہا اور اس کی شاعری سے استفادہ کرتا رہا، مگر یہ دونوں ہستیاں خیالات اور کردار ہی میں نہیں بلکہ فن میں بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ نشات الثانیہ یعنی رینیسانس اور ریفارمیشن دو متضاد تحریکیں ہو گئی تھی۔ اسپینسر نے اپنے طور پر دونوں کو ملانے کی کوشش کی۔ وہ مدرسے اخلاق بن کر آیا اور اگرچہ اس کی دی فیری کوئین اخلاقی نظم ہونے کی دعوے دار ہے، مگر وہ اس کام کا بالکل اہل نہ تھا۔ وہ محض شاعر تھا اور اس کے ہاں خالص بیانیہ شاعری کا کمال نظر آتا ہے۔ اس کے دور میں قوم بھی آزادی چاہتی تھی اور اخلاق کو صرف زبانی جمع خرچ تک محدود رکھ کر حسن پرستی و عیش کوشی اور آزادی طبع کے لطائف میں محو ہو جانا چاہتی تھی۔ لہذا مذہبی لوگوں نے بھی لاشعوری طور پر ان اثرات کو قبول کر لیا تھا۔ میلٹن بھی اسے سب سے بڑا معلم اخلاق مانتا رہا، مگر جان میلٹن کے ورد تک زمانے کا چکر پورا ہو چکا تھا۔ مذہب اور خاص طور پر سخت پیورٹین مذہب غالب آ گیا تھا اور نشات الثانیہ کے ان سب اثرات کو جو اسپینسر کی شاعری کی جان ہیں بری نظر سے دیکھا جانے لگا تھا۔ میلٹن خود باوجود ان رنگوں میں پوری طرح رنگے ہونے کے شعوری طور پر ان کی مخالفت کرتا رہا۔ اس کی شاعری اسپینسر کی شاعری کی ان معنوں میں متضاد ہے کہ جو خصوصیت اسپینسر کے ہاں پس منظر میں تھی وہ اس کے ہاں واضح طور پر پیش نظر آتی تھی۔ اسپینسر نے پیامی شاعر ہونے کا دعویٰ کیا مگر شاعر ہی ہو کر رہا۔ میلٹن پیامی پہلے ہے اور شاعر بعد میں۔ قدرت نے اسے اعلیٰ ترین شاعرانہ فطرت سے معمور کیا تھا، اسی لیے پیام کو اہمیت دینے کے باوجود وہ بڑا شاعر رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میلٹن کی ہستی میں ہمیں شاعری اور مذہب کا وہ آہنگ ملتا ہے جس تک اسپینسر نہ پہنچ سکا اور جو میلٹن کو دنیا کے عظیم ترین شاعروں کے ہمدوش کر دیتا ہے۔ جان میلٹن ان شاعروں کا نمائندہ گنا جاتا ہے جو پیورٹین اثرات میں رہے اور جنہوں نے پیورٹین نظریے کا پرچار کیا۔ اس کا باپ پیورٹین تھا مگر اس کے گھرانے میں موسیقی سے دلچسپی اور نشات الثانیہ کے ادب کا شوق ایسی چیزیں تھیں جن پر پیورٹین کو سخت اعتراض تھا۔ بچپن ہی میں اس کے اندر اعلیٰ صلاحیتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے والد نے یہ طے کیا کہ اس کو اچھی سی اچھی
تعلیم دی جائے۔ ملٹن کی تعلیم بالکل نشاط الثانیہ کے اصولوں پر ہوئی۔ ایک طرف تو اس میں مذہبی رنگ بہت گہرا تھا اور دوسری طرف اس کا یہ عزم کہ وہ ایک عظیم نظم لکھے گا، نشاط الثانیہ کے اثر سے پیدا ہوا تھا۔ 12 برس کے سن سے وہ روزانہ آدھی رات تک پڑھتا تھا۔ اس نے انتھک کوشش کی کہ اس کا کردار اتنا پرعظمت ہو اور اس کا علم اتنا پختہ ہو کہ وہ عظیم نظم لکھنے کا فریضہ کامل طور پر ادا کر سکے۔ اس کے عزم، اس کی محنت اور اس کی پیدائشی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کی ہستی اتنی پختہ اور پرعظمت نظر آتی ہے کہ وہ تمام شاعروں اور تمام ادبی رجحانات سے برتر نظر آتا ہے۔ اس نے پیوٹنو کا ساتھ دیا، اس نے اسپینسر کو استاد مانا، اس نے بین جانسن کے علم اور شیکسپیئر کی فطرت کی مدح کی۔ اس سے زیادہ شاید ہی کوئی پرانے یونانی اور لاطینی ادب سے واقف ہو۔ لاطینی اور جدید اطالوی زبان میں اس کو اس قدر مہارت تھی کہ ان میں اس نے اعلیٰ ترین نظمیں لکھی، مگر اس کی روح سب سے الگ ہی رہی۔ وہ آپ اپنا نمائندہ ہے، آپ اپنا فلسفی، آپ اپنا فقیہ اور آپ اپنا فنکار ہے۔ وہ ایسی بلندی پر نظر آتا ہے کہ اکثر عام آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ شروع ہی سے اس کا مقصد یہ تھا کہ رینیسانس اور ریفارمیشن کے اثرات کا امتزاج کر کے ایک ایسی نظم لکھے جو انجیل کے اخلاق کو یونانی اور لاطینی فن سے ہم کنار کر دے۔ اس کی شروع سے آخر تک کی ہر نظم میں یہی کوشش نظر آتی ہے۔ دانتے کے بعد شاید ہی یورپ کا کوئی شاعر ایسا ہوا ہو جو بیک وقت اتنا گہرا مذہبی مزاج رکھتا ہو اور اس کمال کا فنکار ہو۔ شروع ہی سے اس کی ہستی اور شاعری اخلاقی اور فنکارانہ عظمت کے نمونے ہمیں اور اس کی شاہکار نظمیں انگریزی شاعری ہی کو نہیں بلکہ تمام یورپ کو اس درجہ عظمت پر پہنچاتی ہیں جو نہ اسے کبھی پہلے میسر تھا نہ بعد کو میسر ہوا۔